میں جس شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں، اب آپ بتائیے رشید ندیم کے تعارف میں کیا بولوں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر کا کلام اس کا بہترین تعارف ہوتا ہے. نہیں آ گئے رشید. تو میں کہہ رہا تھا کہ رشید اب تمہارے تعارف میں اب میں کیا بولوں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر کا کلام خود اس کا تعارف ہوتا ہے، تو رشید جب آئیں گے تو ان کا کلام ان کا بہترین تعارف پیش کرے گا. میں بس آپ کو اتنا بتاؤں، یہ صرف نام کے رشید نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں ایک دوستوں کا دوست ہے، رشید ندیم. مشکل سے کوئی نکلا نہ آسانی سے نکلا، مشکل سے کوئی نکلا نہ آسانی سے نکلا، کب کوئی تیرے حسن کی حیرانی سے نکلا. ہونٹوں پہ میرے پیاس چمکتی رہی اور میں ایک جلتا ہوا لمس لیے پانی سے نکلا. ہونٹوں پہ میرے پیاس چمکتی رہی اور میں ایک جلتا ہوا لمس لیے پانی سے نکلا. اس نے بھی کسی وعدے کا تعویذ اتارا اور میں بھی کسی وقت کی نادانی سے نکلا. اس نے بھی کسی وعدے کا تعویذ اتارا اور میں بھی کسی وقت کی نادانی سے نکلا. پھر اس نے بھی انجیل کسی طاق پہ دھر دی اور میں بھی ہر ایک سورہ قرآنی سے نکلا. پھر اس نے بھی انجیل کسی طاق پہ دھر دی اور میں بھی ہر ایک سورہ قرآنی سے نکلا. وہ کفر نے کوہرام مچایا میرے آگے، تنگ آ کے میں ایک روز مسلمانی سے نکلا. تنگ آ کے میں ایک روز مسلمانی سے نکلا. جب اس نے مجھے ڈھانپ لیا اپنے بدن سے، پھر جا کے میں اس جامع عریانی سے نکلا. میں اس جامع عریانی سے نکلا. ایک عمر لگی نقش ہوس مجھ کو مٹاتے، ایک عمر میں عالم طغیانی سے نکلا. اور جیسے میرا سر ڈولتا پھرتا ہو خلا میں، ایسے میں کسی عالم روحانی سے نکلا. جیسے میرا سر ڈولتا پھرتا ہو خلا میں، ایسے میں کسی عالم روحانی سے نکلا. اور باقی نہ بچے پھر وہاں محراب و مصلی، ایک شعلہ سا ایسا میری پیشانی سے نکلا. ایسا میری پیشانی سے نکلا. اور میں نے بھی نکل جانا ہے جنت سے تمہاری، شیطان بھی جیسے بڑی شیطانی سے نکلا. یہ کیا ہوا کہ صرف انتشار ہو کے رہ گئے، یہ کیسے راستوں پہ ہم غبار ہو کے رہ گئے. یہ زندگی کا قرض ہم سے کیوں ادا نہ ہو سکا کہ جسم و جاں ہمارے مستعار ہو کے رہ گئے. وہ لوگ جن کے دم قدم سے رونقیں تھیں بزم میں، وہ لوگ کیوں اسیر روزگار ہو کے رہ گئے. یہ آنکھ کی منڈیر پر چراغ کون دھر گیا، یہ آنکھ کی منڈیر پر چراغ کون دھر گیا، یہ کس کی یاد میں ہم اشک بار ہو کے رہ گئے. اے خرقہ پوش یہ بتا ہوائے ہجر کیوں چلی، لباس کیوں بدن کے تار تار ہو کے رہ گئے. بیاض دل پہ روشنی سے جو سخن لکھے گئے، ندیم کیوں وہی دلوں کا بار ہو کے رہ گئے. بیاض دل پہ روشنی سے جو سخن لکھے گئے، ندیم کیوں وہی دلوں کا بار ہو کے رہ گئے. اور ایک آخری غزل،
کر رہا ہے ناز برداری میری، کوئی ہے جو کر رہا ہے ناز برداری میری، جو ہے رگ رگ میں ہمیشہ جاری و ساری میری۔ عرش سے آگے نکل جاتا ہوں میں بیٹھے بٹھائے، تم نے دیکھی ہی نہیں ہے برق رفتاری میری۔ عرش سے آگے نکل جاتا ہوں میں بیٹھے بٹھائے، تم نے دیکھی ہی نہیں ہے برق رفتاری میری۔ آسماں در آسماں کل رات میں، اور فرشتے کر رہے تھے کفش برداری میری۔ اڑ رہا تھا آسماں در آسماں کل رات میں، اور فرشتے کر رہے تھے کفش برداری میری۔ اور دور رہنا مجھ سے خار و خسے دنیا ذرا، خاک کر ڈالے گی ورنہ تم کو چنگاری میری۔ اور دن بدن دنیا کی چمخم بڑھ رہی ہے، اور ادھر دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے بیزاری میری۔ دن بدن دنیا کی چمخم بڑھ رہی ہے، اور ادھر دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے بیزاری میری۔ اور کچھ تو رغبت بھی نہیں دنیا سے مجھ کو، اور کچھ بھیڑ اتنی ہے کہ آتی ہی نہیں باری میری۔ اور پھر فضا میں عشق کے آثار ظاہر ہو گئے، جیسے پھر سے ہونے والی ہے گرفتاری میری۔ پھر فضا میں عشق کے آثار ظاہر ہو گئے، جیسے پھر سے ہونے والی ہے گرفتاری میری۔ اور اب تو میں خاموشی رہتا ہوں کچھ کہتا نہیں، وہ بھی دن تھے جب زبان چلتی تھی دو دھاری میری۔ اب تو میں خاموشی رہتا ہوں کچھ کہتا نہیں، وہ بھی دن تھے جب زبان چلتی تھی دو دھاری میری۔ میں چھوڑ آیا تھا انہیں ایک دن ندیم، وہ سمجھتے تھے وفاؤں کو بھی عیاری ملی۔ بہت شکریہ ندیم۔ صاحب صدر نے ایک فرمائش کی ہے، میں اس کے دو تین اشعار سنا دیتا ہوں۔ سب سے میرا یارانہ انا لشک انا لشک، کوئی نہیں بیگانہ انا لشک انا لشک۔ ایک روز مجھے دار پہ منصور نے پوچھا، تم نے مجھے پہچانا انا لشک انا لشک۔ ایک روز مجھے دار پہ منصور نے پوچھا، تم نے مجھے پہچانا انا لشک انا لشک۔ ہر آنکھ ہے وارفتہ نظارہ مجھے دیکھ، اے نرگ سے مستانہ انا لشک انا لشک۔ بس فوری طور پہ اتنی۔ ہوتا ہے ایک سیاسی صدر میں اور مشاعرے کے صدر میں۔ شاہین بھائی نے اپنا صدارتی استحقاق استعمال کیا تو کتنی اچھی جگہ اور کتنا بر وقت۔ بہت شکریہ ندیم۔ اب میں دیکھیے ہمارا مشاعرہ جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اہتمام اور اعتبار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ہمارے پاس صرف 4 شاعر اور رہ گئے ہیں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جس توجہ اور اس خلوص کے ساتھ آپ لوگ یہ مشاعرہ سن رہے ہیں۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام دوں گا وہ بھی ہمارے جی ٹی اے میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ادبی محافل کے روح رواں ہیں، اسکالر ہیں، تحقیق محقق ہیں، تاریخ کے بارے میں معلومات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک بہت بڑی ادب دوست شخصیت ہیں۔ ہم لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں باقاعدہ شریک ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کو اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازتے رہتے ہیں۔ میں بہت احترام کے ساتھ دعوت کلام دوں گا منیر سامی صاحب کو۔ منیر سامی صاحب تشریف لائیے۔ پہلے تو رشید کی غزل، پھر یہ فضول کی تعریف، تو اس کے بعد انسان کسی قابل ہی نہیں رہتا۔ میں کچھ کوشش کرتا ہوں۔ اجازت؟
زمین میں کچھ بھی نہیں، زمین میں کچھ بھی نہیں، آسمان میں کچھ بھی نہیں، زمین میں کچھ بھی نہیں، آسمان میں کچھ بھی نہیں، فقط گمان ہے لیکن گمان میں کچھ بھی نہیں، فقط گمان ہے لیکن گمان میں کچھ بھی نہیں۔ تیرا کرم کہ مجھے ایک جہان غم بخشا، تیرا کرم کہ مجھے ایک جہان غم بخشا، مگر یہ کیا اس جہاں میں کچھ بھی نہیں، مگر یہ کیا کہ تیرے اس جہاں میں کچھ بھی نہیں۔ اور سرے مکان سے حد لا مکان تک دیکھا، سرے مکان سے حد لا مکان تک دیکھا، فقط غبار ہے اور کہکشاں میں کچھ بھی نہیں۔ سرے مکان سے حد لا مکان تک دیکھا، فقط غبار ہے اور کہکشاں میں کچھ بھی نہیں۔ اور شعر دیکھیں خالد صاحب کہ بڑی طلب تھی، بڑی طلب تھی ملیں لشکر و نشان و علم، بڑی طلب تھی ملیں لشکر و نشان و علم، کھلا یہ راز کہ نام و نشان میں کچھ بھی نہیں۔ بڑی طلب تھی ملیں لشکر و نشان و علم، کھلا یہ راز کہ نام و نشان میں کچھ بھی نہیں۔ اسے دیکھیں کہ خوشا وہ دور، خوشا وہ دور کہ آوارگی تھی فخر جنوں، خوشا وہ دور کہ آوارگی تھی فخر جنوں، ہمارے دور کے آوارگاہ میں کچھ بھی نہیں، ہمارے دور کے آوارگاہ میں کچھ بھی۔ اجازت نظم پیش کر دوں۔ خوشا وہ دور کہ آوارگی تھی فخر جنوں، ہمارے دور کے آوارگاہ میں کچھ بھی نہیں۔ اور ایک نظم ان کی اجازت سے پیش کر دیتا ہوں۔ آج ان دوستوں کو کریں یاد ہم، کچھ تو انہوں نے ذکر کیا پہلے جو ابھی گزر گئے، ان کو بھی دیکھیے کہ آج ان دوستوں کو کریں یاد ہم، جن کی باتیں سنے ایک زمانہ ہوا، جن کی باتیں سنے ایک زمانہ ہوا، جن کا قصہ بھی اب ایک فسانہ ہوا، جن کی باتیں سنے ایک زمانہ ہوا، جن کا قصہ بھی اب ایک فسانہ ہوا۔ آج ان دوستوں کو کریں یاد ہم، جن کی باتوں میں ایک آس تھی جاویدانی کی، انسان کی کامرانی کی، جن کے گلو میں لئے سرمدی نغمہ زن تھی، جن کی باتوں میں ایک آس تھی جاویدانی کی، انسان کی کامرانی کی، جن کے گلو میں لئے سرمدی نغمہ زن تھی۔ آج ان دوستوں کو کریں یاد ہم۔ شعر دیکھیں کہ جن کو ضد تھی کہ وہ صاحبان ابا و قبا سے ہر ایک آن حجت کریں۔ آج ان دوستوں کو کریں یاد ہم، جن کی ضد تھی کہ وہ صاحبان ابا و قبا سے ہر ایک آن حجت کریں، جن کا شیوا نہ تھا کہ کسی بھی یزید زمانہ کی بیعت کریں۔ جن کو ضد تھی کہ وہ صاحبان ابا و قبا سے ہر ایک آن حجت کریں، جن کا شیوا نہ تھا کہ کسی بھی یزید زمانہ کی بیعت کریں۔ آج ان دوستوں کو کریں یاد ہم، آج ان دوستوں کو کریں یاد ہم، وہ جو آواز حق لگاتے ہوئے، غل مچاتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے، سر کٹاتے ہوئے، جان لٹاتے ہوئے، حب انسان کی، عشق انسان کی لازوالی کہانی سناتے رہے۔ وہ جو آواز حق لگاتے ہوئے، غل مچاتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے، سر کٹاتے ہوئے، حب انسان کی، عشق انسان کی لازوالی کہانی سناتے رہے، یہ کہانی مثالی بناتے رہے۔ حب انسان کی، عشق انسان کی لازوالی کہانی سناتے رہے، یہ کہانی مثالی بناتے رہے۔ آج ان دوستوں کو کریں یاد ہم۔ پھر دیکھیے بند، آج پھر کھل رہے ہیں یزیدی علم، آج پھر کھل رہے ہیں یزیدی علم، جور کا تاج پہنے ہیں اہل حشم، ہر طرف چھا رہی ہے گھٹائے ستم، ظلم ہے کہ نہیں ہے کوئی آنکھ نم۔ آج پھر کھل رہے ہیں یزیدی علم، جور کے تاج پہنے ہیں اہل حشم، ہر طرف چھا رہی ہے گھٹائے ستم، ظلم ہے کہ نہیں ہے کوئی آنکھ نم۔ آج ان دوستوں کو کریں یاد ہم، جن کی ضد تھی کہ ہر آن کہ صاحبانوں ابا و قبا سے ہر ایک آن حجت کریں، ان کا شیوا نہ تھا کہ کسی بھی یزید زمانے کی بیعت کریں۔ آج ان دوستوں کو کریں۔
شخصیت کو دعوت کلام دوں گا میں، میرا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ سفارت کار، لیکن میں مزید اور کہوں گا کہ مورخ، تجزیہ نگار، شاعر، ہمارے بہت معزز بزرگ۔ اور ایک خاص بات بتاؤں کہ میں کرامت بھائی کی بات کر رہا ہوں، کرامت غوری صاحب کو میں دعوت کلام دوں گا۔ کرامت بھائی کے ہو سکتا ہے کہ ان کی گفتگو سے یا اس سے آپ کو اختلاف ہو، لیکن اس بات سے شاید ہی کوئی اختلاف کرے گا کہ کرامت بھائی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ببانگ دوحل ہے۔ کرامت بھائی ابتدائیہ میں جن صاحبان ادب کا ذکر کیا گیا ان میں سے افتخار حیدر صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح تھے، اور میرا بہت قلق ہے کہ میں 2 مہینے سے زیادہ ٹورانٹو سے باہر تھا اور یہ سوچ کے آیا تھا کہ واپس آتے ہی افتخار بھائی کی عیادت کے لیے جاؤں گا، لیکن میرے آنے کے تیسرے دن وہ چلے گئے۔ تو آپ کی اجازت سے افتخار بھائی کے لیے میں نے 2 قطعات کہے ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ حیدر کی میزبانی ہوئی افتخار مرگ، حیدر کی میزبانی ہوئی افتخار مرگ، ٹوٹا ہے شاخ طوبہ سے وہ بے مثال برگ، ٹوٹا ہے شاخ طوبہ سے وہ بے مثال برگ، اے عرش تیری خلد میں پہنچا ہے وہ زعیم، اے عرش تیری خلد میں پہنچا ہے وہ زعیم، جس نے زمین کو بخشا تھا 100 اعتبار سورگ۔ میں نے ہندی کے سورگ سے فائدہ اٹھا لیا۔ اور دوسرا قطعہ ہے کہ طاغوت کے خیبر کو جو للکار نہ جانے، طاغوت کے خیبر کو جو للکار نہ جانے، دراصل ہے حیدر کا پرستار وہی شخص، دراصل ہے حیدر کا پرستار وہی شخص، اور بول تو لسان اور قلم کا ہو مجاہد۔ افتخار بھائی کے متعلق یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے 1948 کے جہاد کشمیر میں حصہ لیا تھا، جی نوجوان تھے، اور وہ جو لسان اور قلم کا ہو مجاہد ہے افتخار حیدر کرار وہی شخص، اور وہ جو لسان اور قلم کا ہو مجاہد ہے افتخار حیدر کرار وہی شخص۔ 4 مصرے آج ہی ہوئے ہیں کہ روز نئے مقتل کا قصہ ہم کو آن جگاتا ہے، روز نئے مقتل کا قصہ ہم کو آن جگاتا ہے، ہوش و خرد پہ تیر علم کے روز نئے برساتا ہے، ہوش و خرد پہ تیر علم کے روز نئے برساتا ہے، کتنے بچے اور زمین کی بھوک مٹانے قتل ہوئے، کتنے بچے اور زمین کی بھوک مٹانے قتل ہوئے، ماؤں کی آہوں کی گونجیں عرش ہمیں سنواتا ہے، ماؤں کی آہوں کی گونجیں عرش ہمیں سنواتا ہے۔ کل رات کو میں ایک عید ملن پارٹی میں شریک تھا، اور یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ اونٹیریو سینئرز فورم کی عید ملن پارٹی چائلڈز ڈرائیو پہ ہو رہی تھی، تو وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے یہ نظم کہی جس کا عنوان ہے موسیٰ بے وطن۔
موسیٰ مصر پہ قدرت کا موسیٰ مصر پہ قدرت کا کرم خاص ہوا، پیروکاروں کو نجات اس کے حوالے سے ملی۔ ظلم و جبروت کا پیکر تھا جو فرعون لعین، اس کے طاغوتی تسلط کی سیاہ رات ڈھلی، اس کے طاغوتی تسلط کی سیاہ رات ڈھلی۔ ہے علم دور فرعون پلٹ آیا، ہے علم دور فرعون پلٹ آیا ہے، ظلم کی چکی میں پھر پستے ہیں مظلوم میرے، ظلم کی چکی میں پھر پستے ہیں مظلوم میرے۔ موسیٰ ارض وطن قید فرائین میں، موسیٰ ارض وطن قید فرائین میں ہے، اس کی آزادی کے آثار نہیں کوئی ہنوز، اس کی آزادی کے آثار نہیں کوئی ہنوز، اور ظلمت کا بسیرا ہے جہاں تک دیکھے، اور ظلمت کا بسیرا ہے جہاں تک دیکھے، تیرہ و تار ہے ہر راہ ہے بے نور زمین، ہر طرف ظلم کا پہرا ہے نہیں کوئی امین، ہر طرف ظلم کا پہرا ہے نہیں کوئی امین۔ رہبری کون کرے، رہبری کون کرے، گھر میں ہراساں ہے مکین، رہبری کون کرے، گھر میں ہراساں ہے مکین۔ ہے موسیٰ ید بیضا سے ہے محروم ابھی، ہے موسیٰ ید بیضا سے ہے محروم ابھی، اور دریا بھی ہے پایاب ستم یہ ہے مزید، اور دریا بھی ہے پایاب ستم یہ ہے مزید، درد ہر سانس بڑھا جاتا ہے ہوتا ہے شدید، درد ہر سانس بڑھا جاتا ہے ہوتا ہے شدید۔ اب عصا مارے کہاں سوچ میں ڈوبا موسیٰ، اب عصا مارے کہاں سوچ میں ڈوبا موسیٰ، گھات میں اس کی بڑھی آتی ہے سب فوج غنیم، گھات میں اس کی بڑھی آتی ہے سب فوج غنیم۔ اے خوشا عزم ہے موسیٰ کا سلامت اب تک، اے خوشا عزم ہے موسیٰ کا سلامت اب تک، اس کے ایقان میں زندہ ہے اصابت اب تک، اس کے ایقان میں زندہ ہے اصابت اب تک۔ اے خدا حوصلہ موسیٰ کا سلامت رکھیو، اے خدا حوصلہ موسیٰ کا سلامت رکھیو، اس کے وجدان میں تابندہ کرامت رکھیو، اے خدا حوصلہ موسیٰ کا سلامت رکھیو، اس کے وجدان میں تابندہ کرامت رکھیو۔ صاحب صدر علامہ اقبال کا یوم وفات ہے، تو یہ نظم میں نے 1984 میں ان کے یوم ولادت پہ لکھی تھی۔ شکوہ اقبال، پہلے اقبال کو شکوہ تھا خدا سے، لیکن روح اقبال کو شکوہ ہے اب اس امت سے جس کی بربادی لہو اس کو رلاتی تھی کبھی، جس کی بربادی لہو اس کو رلاتی تھی کبھی، جس کی خاطر اسے شکوہ تھا خدائی سے کبھی، جس کی خاطر اسے شکوہ تھا خدائی سے کبھی، جس کی فریاد پر قدسی بھی لرز اٹھے تھے، جس کی فریاد پہ قدسی بھی لرز اٹھے تھے۔ روح اقبال کو شکوہ ہے کہ وہ درس خودی، روح اقبال کو شکوہ ہے کہ وہ درس خودی
جس کو اسلام کی بنیاد کہا تھا اس نے، جس کو ایمان کا ادراک کہا تھا اس نے، مرض امت کے لیے خاک شفا سمجھا تھا، آج وہ درس ہی امت نے بھلا ڈالا ہے، آج وہ درس ہی امت نے بھلا ڈالا ہے، اس کا احساس ہی ذہنوں سے مٹا ڈالا ہے، اس کا احساس بھی ذہنوں سے مٹا ڈالا ہے۔ روح اقبال کو شکوہ ہے کہ اس کا پیغام، روح اقبال کو شکوہ ہے کہ اس کا پیغام خود گری، خود شکنی، خود نگری کا اعلان، خود گری، خود شکنی، خود نگری کا اعلان، وہی میثاق اصل، وہی میثاق ازل، قوت بیدار کا نام، قوت بیدار کا نام، خاک سے جس کی اٹھا کرتے ہیں قوموں کے امام، خاک سے جس کی اٹھا کرتے ہیں قوموں کے امام، بوذری جس کو کہیں یا کہیں غفاری مقام، بوذری جس کو کہیں یا کہیں غفاری مقام، جو کسی قوم کو مل جائے تو پھر اس کے لیے، جو کسی قوم کو مل جائے تو پھر اس کے لیے کوئی حاجت نہیں رہتی ہے کسی نعمت کی، کوئی حاجت نہیں رہتی ہے کسی نعمت کی، اسے ملتا ہے وہ سرمایہ نایاب اسے ملتا ہے وہ سرمایہ نایاب جسے اہل حکمت کہا کرتے ہیں طلا عظمت کی، اسے ملتا ہے وہ سرمایہ نایاب جسے اہل حکمت کہا کرتے ہیں طلا عظمت کی، اس کی نس نس میں شرربار لہو پھرتا ہے، اس کی نس نس میں شرربار لہو پھرتا ہے، اس کی آنکھوں میں ستاروں کی ضیا ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں ستاروں کی ضیا ہوتی ہے، اس کی تقدیر کا اقبال طلوع ہوتا ہے، اس کی تقدیر کا اقبال طلوع ہوتا ہے۔ روح اقبال ہے، فریاد کناں کے صد ہے، روح اقبال ہے، فریاد کناں کے صد ہے، وطن قوم سے رخصت ہوئی خودداری جان، وطن قوم سے رخصت ہوئی خودداری جان، اب اسے حرص و ہوس سے نہیں ملتی ہے امان، اب اسے حرص و ہوس سے نہیں ملتی ہے امان، آج اس قوم کا خاصا ہوئی کاسا لیسی، آج اس قوم کا خاصا ہوئی کاسا لیسی، جسے چاہا تھا کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، جسے چاہا تھا کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، جسے خواہش تھی کہ افلاک کہیں قوم عظیم، جسے خواہش تھی کہ افلاک کہیں قوم عظیم، اب نہ اقبال دلوں میں نہ خودی باتوں میں، اب نہ اقبال دلوں میں نہ خودی باتوں میں، دام ہیں حرص کے صیاد چھپے گھاتوں میں، دام ہیں حرص کے صیاد چھپے گھاتوں میں، اب نہ احساس جیاں باقی نہ فردا کا خیال، اب نہ احساس جیاں باقی نہ فردا کا خیال، قوم بے ہوش و بندیش ہے بدمست بدحال، قوم بے ہوش و بداندیش ہے بدمست بدحال، اب سبھی ڈوبے ہیں پندار کی میخاری میں، اب سبھی ڈوبے ہیں پندار کی میخاری میں، منہ پہ اسلام ہے دل خوار ہے زناری میں، منہ پہ اسلام ہے دل خوار ہے زناری میں، اب تو لگتا ہے
اگر سور بھی پھونکا جائے، اب تو لگتا ہے اگر سور بھی پھونکا جائے، عین ممکن ہے ہمیں ہوش نہ جب بھی آئے، عین ممکن ہے ہمیں ہوش نہ جب بھی آئے۔ آخری بند ہے کہ روح اقبال جو نالا ہے تو ہونے دیجیے، روح اقبال جو نالا ہے تو ہونے دیجیے، شکوہ اللہ سے ایک اور بھی ہونے دیجیے، شکوہ اللہ سے ایک اور بھی ہونے دیجیے۔ تو نے اقبال کو کیوں بھیجا تھا اس ملت میں، تو نے اقبال کو کیوں بھیجا تھا اس ملت میں جس کی فطرت میں بلندی ہے نہ گیرائی ہے، جس کی فطرت میں بلندی ہے نہ گیرائی ہے، جس کی تقدیر میں عظمت نہیں رسوائی ہے۔ تو نے اقبال کو کیوں بھیجا تھا اس ملت میں جس کی فطرت میں بلندی ہے نہ گیرائی ہے، جس کی تقدیر میں عظمت نہیں رسوائی ہے، جس نے اپنے کو مٹانے کی قسم کھائی ہے۔ اپنے اقبال کو سینے سے لگا کر رکھیے، اپنے اقبال کو سینے سے لگا کر رکھیے، کیا ضروری ہے مگر نام بھی زندہ رکھیے، کیا ضروری ہے مگر نام بھی زندہ رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس اسٹیج پہ دو ہی شخصیات ہیں، ایک ہمارے صدر اور ایک ہمارے مہمان خصوصی۔ میں اپنے مہمان خصوصی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ایک ممتاز ادیب، شاعر، مترجم، نقاد، اکیڈمی ادبیات کے سابق سربراہ، بہت سے ادبی اداروں کی سرپرستی فرماتے رہے، مختلف سرکاری ملازمتوں پہ فائز رہے، اور اس کے علاوہ تعلیمی بورڈ اور سرکاری اور غیر سرکاری جامعات سے وابستہ رہے، کئی مجلوں کی ادارت کی، اور تمغہ امتیاز کے حامل، متعدد شعری مجموعوں کے مصنف۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج خالد اقبال یاسر صاحب کو مہمان خصوصی کے طور پہ یہاں پہ مدعو کیا اور وہ تشریف لائے۔ میں بہت بسط احترام اور ادب کے ساتھ ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ خالد اقبال یاسر صاحب۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کینیڈا میں آنے سے کہ یہاں جو مشاعروں کی روایت ہے وہ ابھی تک کلاسیکی نوعیت کی ہے۔ تو یہاں جو ہے بازاری قسم کے مزاحیہ شاعر نہیں آتے، اور وہ اپنی مارکیٹ یہاں نہیں بنا سکے۔ یو ایس میں انہوں نے اپنی مارکیٹ بہت وسیع کر لی، لیکن کینیڈا کو وہ اپنی مارکیٹ نہیں بنا سکے۔ تو آپ بچ گئے، اور کچھ یہاں کے لوگوں کا بھی ایک سمجھیے حوصلہ ہے اور کوئی حکمت عملی شاید ہے کہ یہاں بازاری شاعری جو ہے وہ پنپ نہ سکے۔ جو خوشی ہوئی وہ یہ کہ شاہین صاحب سے بہت پرانی میری ملاقات ہے، اگرچہ انہیں یاد نہیں کیونکہ مجھ سے سینئر ہے بہت، تو میں اس وقت سمجھیے کہ نومشق قسم کا شاعر تھا۔ تو یہ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کے یہاں آیا کرتے تھے، تو میں بھی ان کی جو ایک شام دوستاں ہوا کرتی تھی اس میں سب سے کم عمر شریف تھا، لاہور میں بھی اور سرگودا میں بھی۔ تو وہاں شاہین صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد آج ہو رہی ہے، اور وہ ملاقات کو 70 کی دہائی کی ہے۔ کمر ملانے نہیں نکلنا، میری کمر سے کمر ملانے نہیں نکلنا، ہجوم سے ایک بھی ہم نوا نے نہیں نکلنا۔ میری کمر سے کمر ملانے نہیں نکلنا،
ہجوم سے ایک بھی ہم نوا نے نہیں نکلنا، سپاہ کی منتشر صفوں سے مبارزت کو، سپاہ کی منتشر صفوں سے مبارزت کو کسی دلاور نے سورما نے نہیں نکلنا، سپاہ کی منتشر صفوں سے مبارزت کو کسی دلاور نے سورما نے نہیں نکلنا، نفس نفس بے حسی سرایت کیے ہوئے ہے، نفس نفس بے حسی سرایت کیے ہوئے ہے، رگوں سے اس پھیلتی وبا نے نہیں نکلنا، نفس نفس بے حسی سرایت کیے ہوئے ہے، رگوں سے اس پھیلتی وبا نے نہیں نکلنا، غنیم شب خون مارنے سر پہ آن پہنچا، غنیم شب خون مارنے سر پہ آن پہنچا، کسی نے اس مرتبہ جگانے نہیں نکلنا، غنیم شب خون مارنے سر پہ آن پہنچا، کسی نے اس مرتبہ جگانے نہیں نکلنا، نکال ہی لے گا کوئی رستہ فرار کا وہ، نکال ہی لے گا کوئی رستہ فرار کا وہ، بہانہ جو سے خوئے ریا نے نہیں نکلنا، بہانہ جو سے خوئے ریا نے نہیں نکلنا، محل سرا میں ہمیشہ آسائشیں رہیں گی، محل سرا میں ہمیشہ آسائشیں رہیں گی، خراب خانے سے ابتلا نے نہیں نکلنا، محل سرا میں ہمیشہ آسائشیں رہیں گی، خراب خانے سے ابتلا نے نہیں نکلنا، گھرا رہے گا اگر یوں ہی حب سے بے یقینی، گھرا رہے گا اگر یوں ہی حب سے بے یقینی، روش روش موجۂ صبا نے نہیں نکلنا، گھرا رہے گا اگر یوں ہی حب سے بے یقینی، روش روش موجۂ صبا نے نہیں نکلنا، دماغ و دل سے نہ جائے گی میری ہٹ پرانی، دماغ و دل سے نہ جائے گی میری ہٹ پرانی، وجود سے اس بری بلا نے نہیں نکلنا، دماغ و دل سے نہ جائے گی میری ہٹ پرانی، وجود سے اس بری بلا نے نہیں نکلنا، میں چاہے جتنا بھی تنگ آ جاؤں اس سے لیکن، میں چاہے جتنا بھی تنگ آ جاؤں اس سے لیکن، زبان سے حرف بد دعا نے نہیں نکلنا، میں چاہے جتنا بھی تنگ آ جاؤں اس سے لیکن، زبان سے حرف بد دعا نے نہیں نکلنا، میں اس کو ناراض کرتا رہتا ہوں روز پھر بھی، میں اس کو ناراض کرتا رہتا ہوں روز پھر بھی، میری رگے جان سے خدا نے نہیں نکلنا، میں اس کو ناراض کرتا رہتا ہوں روز پھر بھی، میری رگے جان سے خدا نے نہیں نکلنا، میں اس کو ناراض کرتا رہتا ہوں روز پھر بھی، میری رگے جان سے خدا نے نہیں نکلنا، دبک گئے سب رسے بسے عافیت قدوں میں، دبک گئے سب رسے بسے عافیت قدوں میں، کسی نے یاسر مجھے بچانے نہیں نکلنا، دبک گئے ساز بے آواز ہے مضراب چوری ہو گیا، ساز بے آواز ہے مضراب چوری ہو گیا، میرے سینے سے دل بے تاب چوری ہو گیا، ساز بے آواز ہے مضراب چوری ہو گیا، میرے سینے سے دل بے تاب چوری ہو گیا، کوئی آہٹ میری کچی نیند اڑا کے لے گئی، کوئی آہٹ میری کچی نیند اڑا کر لے گئی، درمیان ہی سے سہانا خواب چوری ہو گیا، کوئی آہٹ میری کچی نیند اڑا کے لے گئی، درمیان ہی سے سہانا خواب چوری ہو گیا، 14ویں کی رات سارے میں اماوس پھر گئی، 14ویں کی رات سارے میں اماوس پھر گئی، چاندنی واپس ہوئی مہتاب چوری ہو گیا،
کی رات سارے میں اماوس پھر گئی، چاندنی واپس ہوئی، مہتاب چوری ہو گیا، رات اندھیری ہوتے ہوتے گھپ اندھیری ہو گئی، رات اندھیری ہوتے ہوتے گھپ اندھیری ہو گئی، جلتے بجھتے کرم کے شبتاب چوری ہو گیا، جلتے بجھتے کرم کے شبتاب چوری ہو گیا، پورے یا جزوی گہن کی پیش بینی کے بغیر، پورے یا جزوی گہن کی پیش بینی کے بغیر دن دہاڑے مہر عالم تاب چوری ہو گیا، دن دہاڑے مہر عالم تاب چوری ہو گیا، آسماں کی وسعتوں میں تارے لو دیتے رہے، آسماں کی وسعتوں میں تارے لو دیتے رہے، ساحلوں سے دور استرلاب چوری ہو گیا، آسماں کی وسعتوں میں تارے لو دیتے رہے، ساحلوں سے دور استرلاب چوری ہو گیا، ہنس اترنے کے لیے پر پھڑ پھڑاتے رہ گئے، ہنس اترنے کے لیے پر پھڑ پھڑاتے رہ گئے، ہو گیا لبریز جب تالاب چوری ہو گیا، ہنس اترنے کے لیے پر پھڑ پھڑاتے رہ گئے، ہو گیا لبریز جب تالاب چوری ہو گیا، گھونٹ جس کے پانیوں کے دیسی گھی کے گھونٹ تھے، گھونٹ جس کے پانیوں کے دیسی گھی کے گھونٹ تھے، پٹ چکا ہے وہ کنواں دولاب چوری ہو گیا، پٹ چکا ہے وہ کنواں دولاب چوری ہو گیا، اور آخری غزل کا شعر ہے، کم طلب آزادیوں کی راہ پھر کھوٹی ہوئی، کم طلب آزادیوں کی راہ پھر کھوٹی ہوئی، آتے آتے یاسر اس تصواب چوری ہو گیا، کم طلب آزادیوں کی راہ پھر کھوٹی ہوئی، آتے آتے یاسر اس تصواب چوری ہو گیا۔ یہ اس سے ملتی جلتی زمین میں ایک اور غزل ہے، داستاں کے رخ نما ابواب چوری ہو گئے، داستاں کے رخ نما ابواب چوری ہو گئے، مٹ گئے اوقاف سب آراب چوری ہو گئے، مٹ گئے اوقاف سب آراب چوری ہو گئے، بے غرض جان نظر کرنے کی روایت پٹ چکی، بے غرض جان نظر کرنے کی روایت پٹ چکی، عشق کے دربار کے آداب چوری ہو گئے، عشق کے دربار کے آداب چوری ہو گئے، بھاپ بن کر اڑ گئے یا ہو گئے گم ریت میں، بھاپ بن کر اڑ گئے یا ہو گئے گم ریت میں، بند باندھے رہ گئے دریاب چوری ہو گئے، بند باندھے رہ گئے دریاب چوری ہو گئے، کرنی بھرنی ایک طرف کیسا حساب و احتساب، کرنی بھرنی ایک طرف کیسا حساب و احتساب، سارے انکار اور سب ایجاب چوری ہو گئے، سارے انکار اور سب ایجاب چوری ہو گئے، مرحلہ خود آشنائی کا ابھی آیا نہ تھا، مرحلہ خود آشنائی کا ابھی آیا نہ تھا، نام یاسر مٹ گئے القاب چوری ہو گئے، نام یاسر مٹ گئے القاب چوری ہو گئے، فقط صوت و صدا کے زیر و بم سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا کسی سے کچھ، قسم سے کچھ نہیں ہوگا، فقط صوت و صدا کے زیر و بم سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا کسی سے کچھ، قسم سے کچھ نہیں ہوگا، نہ کام آئیں گی تحریریں نہ تقریریں نہ تصویریں، نہ کام آئیں گی تحریریں نہ تقریریں نہ تصویریں، قلم سے کچھ نہ ہوگا منہ قلم سے کچھ نہیں ہوگا، قلم سے کچھ نہ ہوگا منہ قلم سے کچھ نہیں ہوگا، ضرورت تیغہ وقت آشنا کی ہے کہانی میں، ضرورت تیغہ وقت آشنا کی ہے کہانی میں، فروغ عشق میں ابرو کے خم سے کچھ نہیں ہوگا،
ضرورت دے گئے وقت آشنا کی ہے کہانی میں، فروغ عشق میں ابرو کے خم سے کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھتا تھا کسی کا دم میری خاطر غنیمت ہے، سمجھتا تھا کسی کا دم میری خاطر غنیمت ہے، میرے حق میں کسی کے دم قدم سے کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھتا تھا کسی کا دم میری خاطر غنیمت ہے، میرے حق میں کسی کے دم قدم سے کچھ نہیں ہوگا۔ محبت چاہیے ہے دست گردان محبت کو، محبت چاہیے ہے دست گردان محبت کو، کسی دولاب دینار و درم سے کچھ نہیں ہوگا، کسی دولاب دینار و درم سے کچھ نہیں ہوگا۔ کماں فطرت کی تیر انداز ہے ہر گھات سے ہر پل، کماں فطرت کی تیر انداز ہے ہر گھات سے ہر پل، غزالوں کے گلستانوں میں رم سے کچھ نہیں ہوگا، غزالوں کے گلستانوں میں رم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسے تو ڈھنگ سے نامہ بری تک بھی نہیں آئی، اسے تو ڈھنگ سے نامہ بری تک بھی نہیں آئی، اور اب بھی آزمودہ ابن ام سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمل سے مہر ہوگی ثبت جبروت و جلالت کی، عمل سے مہر ہوگی ثبت جبروت و جلالت کی، شہی کے ظاہری جاہ و حشم سے کچھ نہیں ہوگا۔ بنے گی بات ناخونوں سے گرہیں کھولنے سے ہی، بنے گی بات ناخونوں سے گرہیں کھولنے سے ہی، خلوص فکر و نیت کے بھرم سے کچھ نہیں ہوگا، خلوص فکر و نیت کے بھرم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اکیلا ایک دن کر دے گی مجھ کو میری حق گوئی، اکیلا ایک دن کر دے گی مجھ کو میری حق گوئی، قبیلہ چھوٹ جائے گا کٹم سے کچھ نہیں ہوگا، اکیلا ایک دن کر دے گی مجھ کو میری تنہائی، میری حق کو اکیلا ایک دن کر دے گی مجھ کو میری حق ہوئی، قبیلہ چھوٹ جائے گا کٹم سے کچھ نہیں ہوگا۔ بساط آخری ہے، بساط دہر پر مہرے کبھی ٹھہرے نہیں یاسر، بساط دہر پر مہرے کبھی ٹھہرے نہیں یاسر، کوئی کچھ اور کر دے گا اگر کوئی کچھ اور کر دے گا جو ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ بساط دہر پر مہرے کبھی ٹھہرے نہیں یاسر، کوئی کچھ اور کر دے گا جو ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اب شاہین بھائی کو دعوت دینے سے پہلے شاہین بھائی کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ہمارے درمیان موجودگی کسی ادبی رحمت سے کم نہیں ہے۔ آپ کے ادبی کاموں کا احاطہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کون سا موضوع سخن ہے جس پہ شاہین بھائی نے کام نہ کیا ہو، یا جس پہ کچھ لکھا نہ ہو، یا جو آپ کی دسترس سے باہر رہا ہو۔ ارباب قلم اور GTA کے سامعین کی جانب سے میں شاہین بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری درخواست پر آٹوا سے یہاں تشریف لے کر آئے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ شاہین بھائی ہم لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ روشن بھابھی بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ یقین دنیا ادب کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی نام شاید ایسا نہ ہو جس نے ان دونوں کی میزبانی کا لطف نہ اٹھایا ہو۔ شاہین بھائی کو میں اس دعا کے ساتھ دعوت کلام دوں گا کہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ شاہین بھائی۔ کافی دنوں کے بعد ٹورانٹو کی ایسی محفل میں آیا ہوں جس میں شعر سنائے جا رہے ہیں، ورنہ میں آیا تو بہت بار ہوں، لیکن پہلے اکثر آیا کرتا تھا، اب آنا کم ہو گیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں اردو کی جڑیں مضبوط ہیں اور لوگ آتے جا رہے ہیں، کارواں بنتا جا رہا ہے مجروح کی زبان میں، اور ہر طرح کے شعر، ہر طرح کے لوگ
ہر طرح کا ادب اور مختلف اصناف میں لوگ تبادمائی یہاں کر رہے ہیں. ابھی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں 2 حوالے، بہت مختصر سے حوالے میں پیش کرنا چاہوں گا. خالد اقبال یاسر صاحب سے اس زمانے سے میری واقفیت، انہوں نے خود ذکر کیا کہ یہ سرگودا کے ہیں اور وہاں سے وہ ایسٹ پاکستان میں طالب علم کی حیثیت سے علم حاصل کر رہے تھے. تو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علم رہے اس زمانے میں جب وہاں ہنگامے جاری تھے. تو اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا جو میرے مہربان تھے، لاہور میں رہتے تھے اور سرور روڈ کینٹ میں ان کا کام تھا. میں ان کا مہمان بھی رہا 2 بار. تو وہ ارادت میری ہے اور ان کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ یہ سرگودا کے ہیں اور ایسٹ پاکستان میں اس زمانے میں جب میں وہاں کام کرتا تھا، میں ایسٹ پاکستان میں 7 سال رہا، 2 سال اسلام آباد اور کراچی. تو اس زمانے سے بھی واقفیت ہے اور جب یہاں آئے ہوئے 52 سال ہو گئے مجھے، اب 52 سال ہو گئے. اور اس کے بعد ہمارے غوری صاحب نے جو بات افتخار حیدر صاحب کے حوالے سے کی کہ وہ ان کے بہت قریب تھے، ان کے بارے میں بہت ایسی باتیں بتائیں. اس میں سے ایک کا مجھے بھی علم نہیں تھا کہ کشمیر میں انہوں نے حصہ لیا تھا. میں ان کو بھی 52 سال سے جانتا ہوں کیونکہ وہ آٹوا میں رہتے تھے پہلے. ان سے اور ان کے چھوٹے بھائی گلزار حیدر دونوں ہمارے دوستوں میں تھے. افتخار صاحب ہمارے بزرگ تھے لیکن ان کے چھوٹے بھائی جو آرکیٹیکچر میں پڑھاتے تھے کارلٹن یونیورسٹی میں، وہ ہمارے دوست تھے اور ہم لوگ مل بیٹھتے تھے. اور افتخار حیدر صاحب کے بارے میں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ آپ کے شہر میں یہاں پر شاہد ہاشمی اور سیما ہاشمی موجود ہیں. ان لوگوں نے ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا ہالیڈے ان میں، اور میں آٹوا سے ان پر ایک مضمون پڑھنے آیا تھا اور وہ بہت بےحد کامیاب جلسہ تھا. تو انہوں نے ان کی جس انداز میں پذیرائی کی تھی وہ بھی قابل ذکر ہے. اور باتیں جو حیدر صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اس کا موقع نہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس ارباب قلم کی اس محفل میں میں اپنے آپ کو بےحد پست حوصلہ پاتا ہوں، اس لیے کہ اتنے باذاق لوگ یہاں موجود ہیں اور میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا پاتا ہوں کہ میں اس میں کچھ جو بھی پڑھوں یا کہوں وہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایسی محفل میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہو. لیکن بہرحال ایک کوشش ہے آپ سب کی نظر کچھ غزل میں سے کچھ انجمن رکھتے ہیں تنہائی سی خوش رہتے ہیں. انجمن رکھتے ہیں تنہائی سی خوش رہتے ہیں. خوش ہم اتنے ہیں کہ بے وجہ بھی خوش رہتے ہیں. انجمن رکھتے ہیں تنہائی سی خوش رہتے ہیں. خوش ہم اتنے ہیں کہ بے وجہ بھی خوش رہتے ہیں. اب خوش ہم اتنے ہیں کہ بے وجہ بھی خوش رہتے ہیں. ہم نہ غالب نہ یگانہ کسی گنتی میں نہیں. ہم نہ غالب نہ یگانہ کسی گنتی میں نہیں. سیر کر آئے تیرے شہر کی خوش رہتے ہیں. ہم نہ غالب نہ یگانہ کسی گنتی میں نہیں. سیر کر آئے تیرے شہر کی خوش رہتے ہیں. تیرگی اتنی ہے ہم رکھتے ہیں خورشید اپنا. تیرگی اتنی ہے ہم رکھتے ہیں خورشید اپنا. خاک میں مل کے تہے خاک بھی
خوش رکھتے ہیں، خاک میں مل کے تہ خاک بھی خوش رکھتے ہیں، خوش رہتے ہیں، تیرگی اتنی ہے ہم رکھتے ہیں خورشید اپنا، خاک میں مل کے تہ خاک بھی خوش رہتے ہیں، ہم بھی پچھتائے ہیں ناحق اسے زحمت دے کر، ہم بھی پچھتائے ہیں ناحق اسے زحمت دے کر، ہے جنہیں غم کا سلیقہ وہی خوش رہتے ہیں، ہم بھی پچھتائے ہیں ناحق اسے زحمت دے کر، ہے جنہیں غم کا سلیقہ وہی خوش رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں شاہین تماشا ہم بھی، دیکھتے رہتے ہیں شاہین تماشا ہم بھی، انتقاماً سر محفل سے ہی خوش رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں شاہین تماشا ہم بھی، انتقاماً سر محفل سے ہی خوش رہتے ہیں، انتقاماً سر محفل سے ہی خوش رہتے ہیں۔ اور ایک اور غزل میں کچھ شعر ادھر ادھر سے سنا رہا ہوں، کیونکہ میں صرف جو شعر لکھتا ہوں، جو شعر ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اب یہی گمان ہوتا ہے کہ ایک عادت سی ہو گئی، ایک لت سی ہے جو پڑ گئی ہے، اور اسی لت کے تحت ہم کچھ کام کرنے لگے ہیں، قابل ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ آیت صبح سر آب کنول ہے میرا، آیت صبح سر آب کنول ہے میرا، ایک گلی ہے کہ جہاں تاج محل ہے میرا، آیت صبح سر آب کنول ہے میرا، ایک گلی ہے کہ جہاں تاج محل ہے میرا، ایک گلی ہے کہ جہاں تاج محل ہے، کسی وقفے میں بھی دم لینے کی مہلت کم ہے، کسی وقفے میں بھی دم لینے کی مہلت کم ہے، رزم ہستی ہے میری شور اجل ہے میرا، رزم ہستی ہے میری شور اجل ہے میرا۔ اور شعر ہے کہ اپنے ہی جسم سے میں اپنی زمین ناپتا ہوں، اپنے ہی جسم سے میں اپنی زمین ناپتا ہوں، نسل جو میل کا پتھر ہے خلل ہے، نسل جو میل کا پتھر ہے خلل ہے، اپنے ہی جسم سے میں اپنی زمین ناپتا ہوں، نسل جو میل کا پتھر ہے خلل ہے میرا، خلل ہے میرا، دینے والے ہوئے تم کون تمہارا کیا ہے، دینے والے ہوئے تم کون تمہارا کیا ہے، باغ میرا ہے زمین میری ہے پھل ہے میرا، باغ میرا ہے زمین میری ہے پھل ہے میرا، اور شعر ہے کوئی مقدونیہ سے آئے کہ غزنی سے چلے، کوئی مقدونیہ سے آئے کہ غزنی سے چلے، غیر مفتوح یہ ایوان غزل ہے مقدونیہ سے آئے یا غزنی سے چلے، کوئی مقدونیہ سے آئے کہ غزنی سے چلے، غیر مفتوح یہ ایوان غزل ہے میرا، غیر مفتوح یہ ایوان غزل ہے میرا۔ اور دو چار شعر اور سناتا ہوں۔ سورج کا ہر صبح نکلنا سورج کی مجبوری ہے، سورج کا ہر صبح نکلنا سورج کی مجبوری ہے، میرا بھی معمول یہی ہو قطعاً غیر ضروری ہے، سورج کا ہر صبح نکلنا سورج کی مجبوری ہے، میرا بھی معمول یہی ہو قطعاً غیر ضروری ہے، قطعاً غیر ضروری ہے۔ اپنی ذات سے اس درجہ بھی غفلت ایک معذوری ہے، اپنی ذات سے اس درجہ بھی غفلت ایک معذوری ہے، خود کو دوں اس میں سے بھی کچھ جو میری مزدوری ہے، خود کو بھی دوں اس میں سے کچھ جو بھی میری مزدوری ہے، اپنی ذات سے اس درجہ بھی غفلت ایک معذوری ہے۔ اور ہر باب کی اپنی کہانی اور کہانی پوری ہے،
ہر باپ کی اپنی کہانی اور کہانی پوری ہے. قرنوں پہلے بات جڑی تھی لیکن اب بھی ادھوری ہے. قرنوں پہلے بات جڑی تھی لیکن اب بھی ادھوری ہے. اب بھی ادھوری ہے. دیکھیں اس کو جس کی نگاہ کی مستی میں مہجوری ہے. دیکھیں اس کو جس کی نگاہ کی مستی میں مہجوری ہے. ہاتھ ملائیں اس سے جس کی مٹھی میں کستوری ہے. ہاتھ ملائیں اس سے جس کی مٹھی میں کستوری ہے. دیکھیں اس کو جس کی نگاہ کی مستی میں مہجوری ہے. دیکھیں اس کو دیکھیں ہاتھ ملائیں اس سے جس کی مٹھی میں کستوری ہے. اور شعر ہے کہ پھول کھلے آہٹ سے جس کی خوش قدمی ہے جس کی مثال. پھول کھلے آہٹ سے جس کی خوش قدمی ہے جس کی مثال. ہم کے بہار کے وحشی چہرے اس کا ساتھ ضروری ہے. ہم کے بہار کے وحشی چہرے اس کا ساتھ ضروری ہے. اس کا ساتھ ضروری ہے. اس کا ساتھ ضروری ہے. اور شعر تھے کہ اپنے آپ سے لڑتے لڑتے میں تو لہو لہان ہوا. اپنے آپ سے لڑتے لڑتے میں تو لہو لہان ہوا. اچھے لوگوں اپنے آپ سے لڑتے لڑتے میں تو لہو لہان ہوا. اچھے لوگوں میری طرف سے آج بہت معذوری ہے. اچھے لوگوں میری طرف سے آج بہت معذوری ہے. میں اپنے آپ سے لڑتے لڑتے میں تو بہت لہو لہان ہوا. اچھے لوگوں میری طرف سے آج بہت معذوری ہے. آج بہت معذوری ہے. مشکل عرض ہے درد نہیں چہرے کی گرد کہ جب چاہوں میں دھو ڈالوں. درد نہیں چہرے کی گرد کہ جب چاہوں میں دھو ڈالوں. جب چاہوں میں دھو ڈالوں. ایک تماشا بن جانا بھی کتنی بڑی مجبوری ہے. ایک تماشا بن جانا بھی کتنی بڑی مجبوری ہے. کتنی بڑی مجبوری ہے. اور آدھی عمر گزار کے باہر لوٹا بھی شاہین تو کیا. آدھی عمر گزار کے باہر لوٹا بھی شاہین تو کیا. مٹی کے مادھو کی آج بھی دنیا سے وہی دوری ہے. مٹی کے مادھو کی آج بھی دنیا سے وہی دوری ہے. دنیا سے وہی دوری ہے. اور ان گھروں کے اندر کی بے گھری تو میری ہے. ان گھروں کے اندر کی بے گھری تو میری ہے. جس طرح گزرتی ہے زندگی تو میری ہے. جس طرح گزرتی ہے زندگی تو میری ہے. اور آگ سر اٹھاتے ہی مل گئی ہے مٹی میں. آگ سر اٹھاتے ہی مل گئی ہے مٹی میں. لاکھ ہو گما شاطر آ گئی تو میری ہے. آگ سر اٹھاتے ہی مل گئی ہے مٹی میں. لاکھ ہو گما شاطر آ گئی تو میری ہے. اور چاند ہو فلک پر کا یا دیا بجھے گھر کا. چاند ہو فلک پر کا یا دیا بجھے گھر کا. رات سے شکایت کیا روشنی تو میری ہے. رات سے شکایت کیا روشنی تو میری ہے. چاند ہو فلک پر کا یا دیا بجھے گھر کا. رات سے شکایت کیا روشنی تو میری ہے. روشنی تو میری ہے. کیا خبر کہاں جا کر ساتھ چھوڑ دے میرا. کیا خبر کہاں جا کر ساتھ چھوڑ دے میرا. کیا خبر کہاں جا کر ساتھ چھوڑ دے میرا. ساتھ چھوڑ دے میرا. خاک کا بھروسہ کیا خاک بھی تو میری ہے. خاک کا بھروسہ کیا خاک بھی تو میری ہے. خاک بھی تو میری ہے. اور شعر ہے یہ ظاہر ہے ہم سب جو امیگرینٹس ہیں یہ ان سے متعلق ہے کہ تیری ان بہاروں کو ورنہ پوچھتا ہی کون. تیری ان بہاروں کو ورنہ پوچھتا ہی کون. رنگ سب صحیح تیرے تازگی تو میری ہے. رنگ سب صحیح تیرے تازگی تو میری ہے. تیری ان بہاروں کو ورنہ پوچھتا پھر کون. رنگ سب صحیح تیرے تازگی تو میری ہے. اور جب اوس بوند بوند گری سائبان سے.
जब ओस बूंद बूंद गिरी साहिबान से, खुशबू सी एक उड़ी मेरे कच्चे मकान से। मैं गांव का रहने वाला, बिल्कुल गांव का, जहाँ झोपड़ियाँ होती हैं मिट्टी की। जब ओस बूंद बूंद गिरी साहिबान से, खुशबू सी एक उड़ी मेरे कच्चे मकान से, मेरे कच्चे मकान से। तू साहिलों पे जिसका निशान ढूंढता फिरा, तू साहिलों पे जिसका निशान ढूंढता फिरा, रिश्ता तो उसने जोड़ लिया बादबान से, रिश्ता तो उसने जोड़ लिया बादबान से। और ये शेर सुनी के, ना कदरिए हुनर की मुझे ताब ही न थी, ना कदरिए हुनर की मुझे ताब ही न थी, मैंने खुद अपनी जिन्स उठा ली दुकान से, मैंने खुद अपनी जिन्स उठा ली दुकान से। ना कदरिए हुनर की मुझे ताब ही न थी, मैंने खुद अपनी जिन्स उठा ली दुकान से, उठा ली दुकान से। और मेरे ख्याल में इसको ख़त्म करता हूँ। रेज़ों में बट गया हूँ मैं, रेज़ों में बट गया हूँ मैं, शाहीन हर तरफ, पहचान ले मुझे मेरे बिखरे निशान से, पहचान ले मुझे मेरे बिखरे निशान से। और दो शेर और, न खते गुल से न अनफास ख़िज़ां से आए, न खते गुल से न अनफास ख़िज़ां से आए, अब के एक आँच थी पहना ये जान से आए, अब के एक आँच थी पहना ये जान से आए, पहना ये जान से आए। न खते गुल से न अनफास ख़िज़ां से आए, अब के एक आँच सी पहना ये जान से आए। और शेर है, बर्फ़ चुपचाप गिरी होगी सरे मंजिल शब, बर्फ़ चुपचाप गिरी होगी सरे मंजिल शब, सुबह की आँख में अफसाने कहाँ से आए। बर्फ़ चुपचाप गिरी होगी, बर्फ़ चुपचाप गिरी होगी सरे मंजिल शब, सुबह की आँख में अफसाने कहाँ से आए, सुबह की आँख में अफसाने कहाँ से आए। ये सबुक ले ये हरी बेल ये चौबी चिड़िया, ये सबुक ले ये हरी बेल ये चौबी चिड़िया, एक अजब बूए तिलिस्माना मकान से आए, एक अजब बूए तिलिस्माना मकान से आए। और शेर चांद मेरे लिए निकला है फ़कत मेरे लिए, चांद मेरे लिए निकला है फ़कत मेरे लिए, अब ये मासूमी है एहसास कहाँ से, अब ये मासूमी है, चांद मेरे लिए निकला है फ़कत मेरे लिए, अब ये मासूमी है एहसास कहाँ से आए, अब ये मासूमी है एहसास कहाँ से आए, अब ये मासूमी है एहसास कहाँ से आए। और ज़िंदगी नैन कवल ख्वाब का पल रूह गज़ल, ज़िंदगी नैन कवल ख्वाब का पल रूह गज़ल, ज़िंदगी नैन कवल ख्वाब का पल रूह गज़ल, हाथ कब नक़्द जनूं शरो बयां से आए, हाथ कब नक़्द जनूं शरो बयां से आए। शुक्रिया आपको। ये अच्छा, सूरज का हर सुबह निकलना सूरज की मजबूरी है, सूरज का हर सुबह निकलना सूरज की मजबूरी है, मेरा भी मामूल यही हो क़त्तन गैर ज़रूरी है, क़त्तन गैर ज़रूरी, क़त्तन गैर ज़रूरी। बेहद शुक्रिया आप सबका, आपकी नवाजिश का, और अरबाब क़लम का ख़ास तौर से शुक्रिया। फैसल अज़ीम, जुनैद अख्तर, शमीम आज़र साहब, अनवर वास्ती साहब, सिकंदर अबुल खैर, ये सब हमारे मेहरबान हैं, याद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी मौके पे। हमारे शमीम आज़र, ये भी हमारे ढाके के दोस्तों में से हैं। इनकी बेगम कनीज़ नहीं, अच्छा कनीज़ भी यहाँ है, ये हमें ढाके से जाना। तो ये ENT के स्पेशलिस्ट थे, आँख नाक कान सब की खबर रखते हैं, और बाकी चीज़ों की तो रखते ही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
خواتین و حضرات، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پہ ایک دفعہ ان سب شاعر اور شاعرات کا جو یہاں پر صرف ہماری حوصلہ افزائی اور کلام سننے کے لیے تشریف لائے۔ انشاءاللہ اگلی محفل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔